السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نسبت سے اور محبت میں آپ نے تینوں صاحبزادوں کا نام علی ہی رکھا تھا، اور فرق کرنے کے لیے چھوٹے کو علی اصغر، علی اکبر اور علی اوسط کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ یہ غزالہ، اور ان کا لقب جو ہے شاہ زمان اور شہر بانو تھا۔ حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ایران کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی، جو بیچ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین سے محبت کے ضمن میں وہ واقعہ میں سنا چکا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے لگائیں۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تھے، اور سرکار ان کو کھلا رہے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اس شہزادے حسین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، پکارنے والا ان کے اس بیٹے کو اس لقب سے پکارے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، یعنی عابدوں کے سردار۔ تو ان کا وہ بیٹا کھڑا ہوگا، پھر ان کے اس بیٹے کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد یعنی امام باقر ہوگا۔ اے جابر، اگر تم اسے پانا تو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے ہی سید العابدین سید الساجدین نہیں کہے گئے۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ان کی شان بیان فرمائی ہے، تو ان کا انداز عبادت بھی دیکھیں، انداز وضو دیکھیں، نماز دیکھیں، قرآن کی تلاوت دیکھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تھے، روایت میں ہے کان اذا توضا للصلاة یصفر لونہ فقیل له ما هذا الحال الذي لحترک قال تدرون بین یدی من اريد اغیث۔ جب امام زین العابدین وضو فرماتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات و دن میں 1000 تقریباً نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے لگے، لیکن اتنا شور ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔
آپ خشوع و خضوعی سے نماز ادا فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز خشوع و خضوع، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انہی میں حضرت امام زین العابدین ہیں۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، اور جب آگ بجھ گئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ نماز میں مصروف تھے اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم لوگوں نے آگ بجھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی آگ بجھانے میں مصروف تھے اور میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام طلحہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول تھے۔ شیطان جو ہر ایک کی نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، امام زین العابدین کی نماز میں وسوسہ ڈالنے میں ناکام رہا تو شیطان سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ آپ کی نماز میں خلل ڈالے، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اسی طرح آپ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ مشغول رہے۔ شیطان نے غصے میں آ کر آپ کی پیر کی انگلی کو اپنے منہ میں لے لیا اور زور سے دبایا، پھر بھی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور آپ کی نماز کی مشغولیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان ذلیل و خوار ہو کر دور جا کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت غیب سے فضا میں 3 مرتبہ یہ آواز گونجی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، آپ ہی عابدوں کی زینت ہے، آپ ہی نمازیوں کی زینت ہے، اور آپ ہی جو ہے سجدہ گزاروں کی زینت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو جاتی اور حاضرین قرآن سن کر کے ایسے خود رفتہ ہو جاتے کہ ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کربلا کے واقعے کے بعد آپ بالکل الگ تھلگ ایک گوشے میں عبادت کرتے، آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے کہ لوگوں نے خلافت کی و بیعت کی پیشکش کی مگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ آیا۔ عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم، ولید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک وغیرہ، یہ بنو امیہ کے لوگ اس زمانے میں لوگوں کے جسموں پر تو حکومت کرتے تھے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت تو اہل بیت کی تھی۔ امام حسین کے اس صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر کیسی تھی؟ آج بھی ہندوستان میں کوئی بھی حکومت کرے، دلوں پہ حکومت تو سلطان الہند غریب نواز کی ہے۔ امام زین العابدین کی حکومت بھی کیسے تھی؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی سال اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی حج کو آیا تھا۔ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر ہشام بن عبد الملک نے چاہا کہ سنگ اسود کو، حجر اسود کو بوسہ دے، مگر بھیڑ اس قدر تھی
کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا۔ پھر وہ ممبر پر چڑھ کر تقریر کرنے لگا۔ اسی دوران حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں تشریف لائے اور طواف کعبہ کرنا شروع کیا۔ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے تو تمام لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے عذرائے تعظیم، اور سنگ اسود سے، حجر اسود سے ہٹ گئے تاکہ امام زین العابدین آسانی سے اس کا بوسہ لے سکیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، وہ خلیفہ ہے، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے ہشام بن عبد الملک۔ لوگوں کے جسموں پر تو جبراً حکومت ہو سکتی ہے، مگر دینوں پر حکومت تو اہل بیت کی تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایک شامی سیریا کا رہنے والا جو ہشام بن عبد الملک کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے جب یہ حالات دیکھے کہ خلیفہ وقت تو ہشام ہے، اس کے لیے لوگ نہیں ہٹے، اور یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ ہٹ گئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک سے اس نے کہا، اے امیر المومنین، لوگوں نے آپ کو تو حجر اسود تک جانے نہیں دیا، حالانکہ آپ ان کے خلیفہ ہیں، مگر یہ خوبصورت نوجوان کون ہے کہ ان کے آتے ہی لوگ حجر اسود کے قریب سے ہٹ گئے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دی۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر انکار کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ سیریا کے لوگ آپ کو پہچان نہ جائیں، اور پہچاننے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کو امیر المومنین بنانے پر تیار ہو جائیں۔ فرزدق شاعر، جن کی حضرت امام حسین سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں جو ہیں وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہے، امیوں کے ساتھ ہے۔ وہ فرزدق شاعر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ہشام نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا، تو انہوں نے فرمایا، ہشام تو نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں، میں پہچان کراتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، آپ جلدی بتائیں یہ کون ہے جو اتنے باروب و پرجلال ہیں؟ اس پر فرزدق شاعر نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فوراً اسی وقت ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ اس قصیدے کے 2 شعر ہیں، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرف العل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ وہ ہیں جن کے شان بطحا والے جانتے ہیں، اور خانے کعبہ اور حل و حرم والے انہیں پہچانتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے کے فرزند ہیں، پرہیزگار، پاکیزہ اور نیکی میں مشہور شخص ہیں۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو فرزدق شاعر کے اشعار سن کر بڑا غصہ آیا، اور حکم دیا کہ فرزدق شاعر کو اصفہان کے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اصفہان مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان واقع ہے۔ جب لوگوں نے پوری تفصیل سے یہ خبر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی، تو آپ نے 12,000 درہم فرزدق شاعر کے پاس بھیجوائے اور کہلوایا کہ اس وقت ہم بھی حالت امتحان میں ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہیں بھیج سکے۔ فرزدق شاعر نے بڑے ادب سے وہ 12,000 چاندی کے سکے آپ کی خدمت میں یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ اے فرزند رسول، سونے اور چاندی کے لیے میں نے بہت سے اشعار کہے ہیں، یہ اشعار تو میں نے اللہ، اس کے رسول اور فرزندان رسول کی خوشی کے خاطر کہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حالات بتائے گئے تو آپ نے فرمایا، یہ رقم فرزدق شاعر کو واپس کر دی جائے، اور میری طرف سے یہ پیغام دیا جائے، جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کے خاطر اسے قبول کر لو، اسے واپس نہ کرو،
چنانچہ فرزدق شاعر نے وہ رقم اپنے پاس ادب سے قبول کر لی۔ فرزدق شاعر نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان فرمائی، یہ ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ والبیت یعرف الحل والحرم، کہ یہ وہ ہیں کہ بطحا والے بھی ان کے نشان کو پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، حل و حرم والے بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ کس طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ شریف پہچانتا ہے، اور کس طریقے سے حل و حرم والے آپ کو پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت آپ نے دیکھا ایک مرد اور ایک عورت کا ہاتھ حجر اسود سے چمٹ گیا ہے۔ ان لوگوں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑا نہ سکے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کہ اتنے میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا ہاتھ لگایا، اور آپ کا ہاتھ لگتے ہی فوراً ان کے ہاتھ چھٹ گئے۔ اسی طرح دیکھیں کہ کس طرح خانہ کعبہ آپ کو پہچانتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین کے بھائی اور امام زین العابدین کے چچا حضرت سیدنا محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں آپ کا چچا ہوں اور عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں، لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات کے جملہ تبرکات میرے حوالے کر دیں کہ اب امامت کا حقدار میں ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون و ادب سے کہا، اے میرے چچا، آپ اس چیز کا مطالبہ نہ کریں جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ لیکن جب دوبارہ حضرت محمد بن حنفیہ نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے چچا محترم، آئیے حاکم کے پاس چلیں اور وہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو فیصلہ کر دے وہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ حاکم کون ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فیصلے کرنے والا حاکم حجر اسود ہوگا، ہم دونوں حجر اسود کے پاس چلیں۔ پھر دونوں حضرات حجر اسود کے پاس آئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے چچا جان، پہلے حجر اسود سے باتیں کریں اور اپنا دعویٰ پیش کریں۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے جو کہنا تھا وہ کہا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفاتی ناموں سے یاد کیا اور دعا کی اور اپنا دعویٰ پیش کیا تو حجر اسود گفتگو کرنے لگا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہا، تجھے اس رب کعبہ کی قسم جس نے اپنے بندوں کے وعدے تجھ پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امامت اور ان تمام تبرکات کا حقدار کون ہے؟ حجر اسود کانپ اٹھا، قریب تھا کہ اپنی جگہ سے گر پڑے۔ پھر بہت ہی فصیح و بلیغ زبان میں حجر اسود نے کہا، اے محمد بن حنفیہ، یہ چیز مسلم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امامت اور تمام تبرکات کی حقدار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنا دعویٰ واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کس طرح حل و حرم کے لوگ بھی آپ کو پہچانتے تھے، حجر اسود بھی آپ کو پہچانتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند احباب کے ساتھ تفریح کی غرض سے جنگل میں تشریف لے آئے، دسترخوان بچھایا اور سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک ہرن آیا
اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہرن آپ کے بلانے پر فوراً چلا آیا اور آپ کے ساتھ کچھ کھانا کھا کر واپس چلا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں تشریف فرما تھے۔ ایک ہرنی آئی اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر فریاد کرنے لگی۔ امام زین العابدین کے ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا چاہتی ہے یہ ہرنی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک قریشی اس کا بچہ پکڑ کر لے گیا ہے، اسی کی یہ فریاد کر رہی ہے۔ پھر آپ نے اس قریشی کو بچے کے ساتھ بلوایا اور فرمایا اے شخص اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے ظلم و قید سے محفوظ رہیں تو اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اس شخص نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنا بچہ پا کر خوش ہو گئی، کچھ بولی اور چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ کر کے گئی؟ آپ نے فرمایا کہتی ہیں جزاک اللہ فی الدارین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں بھلائی عطا فرمائے۔ حضرات، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، مگر جن کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ نہیں پہچان پاتے۔ اسی وجہ سے کربلا کے بعد کے واقعات میں یزیدیوں نے ایک سے ایک کرامتیں دیکھیں مگر وہ نہیں پہچان پائے۔ حاسدین کے دل سے کبھی حسد نہیں جاتا اور دلائل ان پر اثر نہیں کرتے، مگر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں باتیں اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ جو ہرنی نے جزاک اللہ فی الدارین کہا، مسلمانوں اس سے ہمیں بھی سبق لینا ہے۔ آج ہم بھی اپنی عادت بنائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آج یہ تعلیم ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ غیروں کو دیکھیں بار بار میں تھینکس تھینکس تھینک یو تھینک یو، باہر جائیں ہر وقت بس تھینک یو تھینک یو، مگر آج ہم جو ہے اپنے بھائیوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ نہ کبھی بیٹے نے باپ کا شکریہ ادا کیا، نہ کبھی بیوی نے شوہر کا، نہ شوہر نے بیوی کا، نہ بھائی نے بھائی کا، نہ دوست نے دوست کا۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم سے دور چلی گئی ہیں، اور جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے شکریہ ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی اس سے